معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے عزیز بھائی اور دوست امجد مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ہمیشہ اتنی محبت سے بلاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے حالات کی مجبوریاں اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی فاروق قریشی صاحب کا مشکور ممنون ہوں، جنہوں نے صرف جہلم کا حوالہ دیتے ہی صدارت مجھے سونپ دی۔ اگر یہ بات میں پہلے کہتا تو شاید یہ موقع مجھے پہلے مل جاتا۔ جہلم کی خوبصورتی کے علاوہ جن خزف ریزوں کو جہلم نے پیدا کر کے گوہر بنا دیا تھا، ان میں امجد مرزا جیسے لوگ شامل ہیں، ہمارے فاروق قریشی صاحب جیسے لوگ شامل ہیں۔ لیکن میں جہلم کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 1971 میں جب میں ایک انقلابی طالب علم تھا جو کہ ایوب خان کے زیر عتاب رہتے تھے اور کراچی بدر کر دیے جاتے تھے اور دھواں دھار تقاریر کیا کرتے تھے ماشاء اللہ کے خلاف، تو یونائٹڈ نیشنز کی ایک فرنج میٹنگ میں کشمیر کے متعلق ایک دھواں دھار تقریر کر کے جب فارغ ہوا تو ایک سوئس صحافی مجھے کہنے لگی کہ آپ نے اتنی خوبصورت انگلش کہاں سے سیکھی ہے۔ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں لندن یونیورسٹی سے ایم اے کر چکا تھا اور میرے پاس قانون کی اور بھی بہت سی ڈگریاں تھیں، لیکن میں نے اسے کہا کرنل صاحب سے، تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کرنل؟ تو وہ جو جہلم کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں طبیق الاسلام اسکول کے وہ کرنل صاحب کون تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کو ہم کرنل صاحب کہا کرتے تھے کیونکہ ان کی ایک آنکھ پتھر کی تھی اور وہ اس قدر صاحب علم آدمی تھے اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ پڑھایا کرتے تھے کہ جو انگلش گرامر اور میتھس میں نے ان سے سیکھا تھا، میں نے لندن یونیورسٹی کے قابل سے قابل پروفیسر کو اتنی خوبصورت انگلش اور گرامر نہیں کسی کو پڑھاتے سنا۔ اور میں نے کرنل صاحب کا نام جب لیا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں جہلم جب گیا تو کرنل صاحب اس وقت باقاعدہ حیات تھے، تو مجھ سے بات کر رہے تھے، تو میں نے کرنل صاحب سے کہا کہ کرنل صاحب اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے آپ کا ذکر کرنا پڑا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے صرف تم ہی ایسے نہیں ہو بلکہ بریگیڈیئر افتخار حسین قریشی بھی جب یہاں سے گزرتے تو گاڑی روک کے مجھے سلام کر کے آگے جاتے ہیں۔ تو یہ جہلم کی ایک خصوصیت ہے کہ وہاں کے اساتذہ جو تھے خاص طور پر وہ اتنی محبت اور محنت اور دیانت سے پڑھایا کرتے تھے کہ ہم جیسے خزف ریزوں کو دنیا میں آگے بڑھانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ تو میں برادر قریشی صاحب نے ایک شعر 2-3 دفعہ پڑھا تھا، پہلے ذرا اس پہ تبصرہ کرتا چلوں کہ وہ شعر یہ تھا کہ اے ہنسی اچھا نہیں ہے دل کسی کا توڑنا، کون پوچھے گا تجھے یہ حسن مل جانے کے بعد۔ تو اس پہ ایک صاحب نے یہ تضمین کی تھی کہ اے قلی اچھا نہیں ہے دل کسی کا توڑنا، کون پوچھے گا تجھے گاڑی نکل جانے کے بعد۔ تو پیش نظر کہ ہماری زندگی کی گاڑی آگے نکل جائے تو میں چند اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آج کل کراچی میں جو حالات ہیں اور جس طرح لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان اور ایک دوسرے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، اور جس طرح خون اتنا ارزاں ہو چکا ہے کہ خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ میں آج گھر سے نکل کے واپس آؤں گا یا نہیں۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک بیگام سفر کے نام سے چند ایک غزل مسلسل کہی تھی، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صبح نو ہے کہ مقتل کی جاگتی ایک رات، یہ صبح نو ہے کہ مقتل کی جاگتی ایک رات، ستارے کب سے دیے جا رہے ہیں جان کی سوغات، اور پیاس خون بجھے گی بھی رہبروں کی کبھی، پیاس خون بجھے گی بھی رہبروں کی کبھی، زمین میں لوٹ گئے ہیں زمین کے پھول سبھی، اور فضا میں آتش و آہن لبوں پہ قفل سکوت، فضا میں آتش و آہن لبوں پہ قفل سکوت، صدائے درد بھی بیداد وقت سے مبہوت، محیب سائے ہیں لرزاں اندھیری راہوں میں، ہوئی ہے رات ستم دیدہ شاہ راہوں میں، اور سیاہی چہرے پہ مل کر ستارے نکلیں گے، سیاہی چہرے پہ مل کر ستارے نکلیں گے، فریب صبح میں کس کس کے خواب بکھریں گے، اور یہ شور طوق و سلاسل یہ سرنگوں انسان، یہ شور طوق و سلاسل یہ سرنگوں انسان، انہی کے دم سے فروزاں ہے رستہ زندہ، یہ مٹ گئے
تو کہاں جائیں گے اسیر ستم، یہ مٹ گئے تو کہاں جائیں گے اسیر ستم، ہوائے سرد میں کیوں کر کٹے گی شام علم، اور کریں تو کیسے تمنا یہاں بہاروں کی، کریں تو کیسے تمنا یہاں بہاروں کی، نگار زیست ہے مٹنے کو سوگواروں کی۔ اور آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سفر کا کوئی منتہا ملے نہ ملے، ہمیں سفر کا کوئی منتہا ملے نہ ملے، کہیں تو آئے سحر اور کبھی تو شام ڈھلے۔ بہت خوب۔